40 ہجری کا رمضان میرے مولا پہلے ہی روزے سے بار بار اشارے دے رہے ہیں کہ یہ میرا آخری رمضان ہے۔ ایک بازار سے گزر رہے ہیں، ایک شخص نے پنساری کی دکان سے کچھ خریدا، اسے خریدتے ہوئے دیکھا، باہر آیا دکان سے تو حضرت نے پوچھا تم نے کیا خریدا ہے؟ کہا مولا میری داڑھی سفید ہو گئی ہے، اسے رنگ کرنے کے لیے میں نے خضاب خریدا ہے۔ تو پھر اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا کچھ لوگ تو خضاب خرید رہے ہیں تاکہ ان کی داڑھی رنگین کی جائے، اور کسی کی داڑھی اس کے سر کے خون سے رنگین ہوگی۔ اجرکم اللہ۔ 15واں روزہ تھا، مولا علی خطبہ دے رہے ہیں، مسجد میں امام حسن بھی بیٹھے ہیں، امام حسین بھی بیٹھے ہیں۔ ایک مرتبہ خطبہ دیتے دیتے امام حسن کی طرف دیکھ کر کہا بیٹا حسن آج کون سا روزہ ہے؟ فرمایا بابا 15واں روزہ ہے۔ پھر گردن موڑ کر امام حسین کی طرف دیکھ کر کہا حسین عید میں کتنے دن ہیں؟ فرمایا بابا 15 دن رہ گئے۔ فرمایا ہاں جو 21 رمضان کے بعد زندہ رہے گا۔ خیمے پہ جا کے کھڑا ہوا جس خیمے میں بی بی سکینہ تھی، اور خیمے کے باہر کھڑے ہو کر اپنے پیر زمین پر ایسے مار رہا تھا جیسے ماتم کر رہا ہو۔ بی بی نے بابا کے گھوڑے کی آہٹ سنی تو باہر آئیں، خالی گھوڑا کھڑا دیکھا تو قریب جا کر بس ایک ہی سوال کیا یا جواد و ابی حل سقیا ابی ام قتل عطشانا، اے بابا کے باوفا گھوڑے مجھے اتنا بتا دے پانی پلا کر مارا؟ میرا بابا پیاسا بہت تھا۔ فرمایا حسن میں اپنی بیٹی کے گھر افطار کروں گا۔ جناب ام کلثوم کے گھر افطار کو پہنچے تو بی بی نے دودھ نمک جو کی روٹی رکھ دی۔ مولا نے فرمایا تم نے اپنے بابا کو بھلا دیا؟ تمہارے بابا کے دسترخوان پہ کبھی اتنی چیزیں ہوئیں؟ بی بی نے آگے بڑھ کر نمک ہٹانا چاہا، فرمایا نہیں دودھ اٹھا لو، کوفے میں بہت یتیم بچے ہیں، کوفے میں بہت یتیم بچے ہیں جنہیں پینے کو دودھ نہیں ہے۔ جو کی روٹی اور نمک سے افطار کیا، ساری رات علی عبادت میں مصروف رہے، اور جب گھر سے نکلے ہیں تو مرغابیوں نے رستہ روکا، بطخوں نے رستہ روکا، تو بیٹھ گئے زمین پر اور بیوی سے فرمانے لگے یہ میرا نوحہ پڑھ رہی ہے، یہ تمہارے گھر کی بطخیں میرا نوحہ پڑھ رہی ہیں۔ اور پھر گھر سے نکلے، مسجد میں آئے، ابن ملجم اوندھا سو رہا تھا، اسے اٹھایا، اٹھ نماز کا وقت ہے۔ خود مولا نے اذان کہی اور پھر پہلی رکعت کا پہلا سجدہ علی کر رہے ہیں۔ سجدے میں تو سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ ہی آنا چاہیے تھا نا، لیکن ایک مرتبہ ایک تلوار فضا میں بلند ہوئی جو 1000 درہم میں خریدی تھی، جسے 1000 درہم کے زہر میں بجھایا گیا تھا۔ رونے والوں کسی امام کو تلوار سے مارا، کسی کو زہر سے۔ علی واحد امام ہے جسے زہر سے بھی مارا، تلوار سے بھی مارا۔ میرے مولا کے سر پہ جب ضربت لگی تو سبحان ربی الاعلیٰ کی آواز نہیں آئی، فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ میرے مولا کو لے کر چل رہے ہیں گھر کی طرف، بچے حسنین، دیکھا امام حسن کی آنکھوں میں آنسو ہے، بیٹا حسن رو رہے ہو؟ دیکھو جو حق کی خاطر جیتا ہے اسے یہ دن دیکھنا پڑتے ہیں۔ پھر مولا عباس کو دیکھ کر کہا عباس تمہاری آنکھوں میں آنسو ہیں، خبردار رو نہیں۔ پھر ایک مرتبہ دیکھا حسین بھی رو رہے ہیں، فرمایا حسین تمہارا رونا تو تمہارے نانا کو بھی گوارا نہیں تھا، تمہاری ماں بھی تمہارے رونے پہ پریشان ہو جاتی تھی، میرے بچے رو نہیں۔ جو علی سارے رستے بیٹوں سے کہتے رہے نا، بیٹا گریہ نہ کرو، حسن حسین عباس محمد حنفیہ گریہ نہ کرو، جو علی رستے بھر بیٹوں کو روکتے رہے گریہ نہ کرو، جب گھر میں داخل ہوئے زینب کو آتا دیکھا تو خود رونے شروع ہو گئے، علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جناب زینب نے سینے پہ سر رکھ دیا، میرے مولا نے اپنی بچی کے سر پہ سر ہاتھ رکھا اور روتے ہوئے فرمایا مجھے یاد آ رہا ہے یہی کوفہ ہوگا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجلس ہو گئی، میرے حصے کا بیان ہو گیا۔ ایک روایت اور سن لیجئے۔ علی مولا کو جب غسل و کفن دے کر لے کے چلے ہیں نا، اور دفنا کر حسنین واپس آ رہے تھے تو ایک جھگی سے، ایک ٹوٹے ہوئے گھر سے، ایک خرابے سے جس کی دیواریں گری ہوئی تھی، جس کی آدھی چھت گری ہوئی تھی، وہاں سے ایک فقیر مسکین اور ایک نابینا بیمار کے رونے کی آواز آئی۔ امام حسن نے فرمایا بھائی حسین چلو اس کی مدد کو چلتے ہیں۔ جب اندر گئے تو اس سے پوچھا بھائی تمہاری کوئی حاجت ہے؟ کہنے لگا 3 دن سے کھانا بھی نہیں کھایا، 3 دن سے میں نے دوا بھی نہیں کھائی، مگر مجھے نہ کھانا چاہیے نہ دوا چاہیے، میرا تو مونس مجھے لا کے دے دو، میرا ایک دوست تھا وہ مجھے لا کے دے دو۔
मौला इमाम हसन ने फरमाया तुम्हारे दोस्त का नाम क्या है जिसे हम ढूंढ कर लेकर आए? कहने लगा मैं नाबीना हूँ, वो मुझे रोजाना अपने हाथ से खाना खिलाता था, मुझे रोजाना अपने हाथ से दवा खिलाता था, और मैं जब उससे पूछता था तुम्हारा नाम क्या है तो वो नाम नहीं बताता था। वो कहता था फकीर जालसा फकीरा, एक फकीर है जो फकीर के साथ बैठा है। मैंने जब भी पूछा तुम्हारा नसब क्या है, खानदान क्या है, तुम किस कबीले के हो, तो उसने हमेशा एक ही जवाब दिया, मिस्कीन जालसा मिस्कीना, एक मिस्कीन है जो मिस्कीन के साथ बैठा है। उसने ना कभी नाम बताया ना खानदान बताया। इमाम हसन की आंखों में आंसू आना शुरू हुए। फरमाया कोई निशानी बता दे, हम ढूंढ कर ले आए। कहने लगा उसका लहजा तुम्हारे लहजे में मिलता था, जैसे तुम बोलते हो ऐसे ही बोलता था। इमाम का गिरिया की आवाज बुलंद हो गई। फरमाया मेरा बाबा अली था, ऐ कूफे के यतीमो फकीरो, अब तुम यतीम हो गए, अब तुम्हारा कोई सहारा न रहा। अला लअनतुल्लाह अला कौमिल ज़ालिमीन। जब मेरे मौला मेरे भाई की फरमाइश है, बस एक रिवायत और सुना दूं। जब मेरे मौला को तबीब ने कहा ना कि जहर बदन में फैल गया है, अली को दूध पिलाया जाए, तो अभी ये खबर कूफे में फैली नहीं थी कि दरवाजे पे दस्तक हुई। गुलाम दरवाजे पर गया तो रोता वापस आया और इमाम हसन से कहा आप आके देखिए मंजर क्या है। कूफे के यतीम बच्चों ने कूजों में दूध भरा हुआ था, अपने अपने हिस्से का दूध लाए थे। हमारे हिस्से का दूध हमारे मौला को पिला दो ताकि हमारा मौला जिंदा रह जाए।